حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی صحیح بخاری باب کلام الامام والناس، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اس کے تحت حدیث نقل فرماتے ہیں، عن جندب قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر ثم خطب ثم ذبح فقال من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مکانہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن ارشاد فرمایا، صلی النبی، پہلے نماز پڑھی عید کی، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، کیونکہ جمعہ کے دن پہلے خطبہ ہے پھر نماز ہے، اور عید کی نماز میں پہلے نماز ہے پھر خطبہ ہے۔ پھر آپ نے خطبہ دیا، جانور ذبح فرمایا، اور آپ نے ارشاد کیا فرمایا خطبہ میں؟ فرمایا من ذبح قبل ان یصلی فلیذبح اخری مکانہا۔ اگر کوئی شخص قربانی اس پر واجب ہے، قربانی اس نے کرنی ہے، اور عید کے دن نماز عید سے پہلے قربانی کر دے تو اس کو چاہیے ایک اور جانور ذبح کرے، اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ اب یہاں دیکھیں صاف صاف محسوس ہو رہا ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے، قربانی کرنا واجب ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، یعنی اللہ کے نبی مسئلہ سمجھا رہے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے اس ارشاد مبارک سے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اور غیر مقلدین وحید الزمان لکھتے ہیں اس حدیث سے قربانی کا وجوب نکلتا ہے۔ تیسیر الباری شرح صحیح بخاری، یعنی صحیح بخاری کے حدیث پاک سے ثابت ہو رہا قربانی واجب ہے، اور خود غیر مقلد عالم نواب وحید الزمان تفسیر الباری میں اس کو تسلیم کر رہے ہیں قربانی واجب اسی حدیث سے، جبکہ غیر مقلدین کا موقف کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ ان کے ہاں قربانی سنت ہے۔ اٹھائیں محمدی زیور محی الدین صاحب کی فتاوی نظیریہ، غیر مقلدین کی شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی صاحب کی، تو صحیح بخاری سے ثابت ہو رہا ہے قربانی کرنا واجب ہے، اور اس کا وجوب اس حدیث سے صرف ہم ہی نہیں، غیر مقلدین کے عالم وحید الزمان صاحب بھی تسلیم فرما رہے ہیں، جبکہ غیر مقلدین مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ نہیں، قربانی سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں غیر مقلدین کا صحیح بخاری کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا تعلق ہے تو مقلدین کے ساتھ ہے، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا تعلق ہے تو مقلدین کے ساتھ ہے، اور مقلدین کا تعلق ہے تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔